یہ پیغام وزیر تعلیم پاکستان کے نام ہے اور تمام ان لوگوں کے نام جو تعلیم کے ذمہ داران ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے کہ نظام تعلیم کو بدل سکے. میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ نظام تعلیم میں عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ قرآن کی آیات سے دکھانے لگا ہوں کہ قرآن میں عربی کتنی بار عربی کا ذکر ہوا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ترجمے رکھتا ہوں. پہلے سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 2، قرآن عربی، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں. پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 37، کذالک انزلناہ حکما عربیا، یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. پھر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103، لسان عربی مبین، یہ صاف عربی زبان ہے. پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، قرآن عربی، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا. پھر سورہ نمبر 26 آیت نمبر 195، بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان ہے. پھر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 28، قرآن عربی، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے. پھر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 3، قرآن عربی، ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن. پھر سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7، قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے. اور پھر سورہ نمبر 43 آیت نمبر 3، قرآن عربی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے. اور پھر سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12، عربی، لسان عربی، اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے. آپ دیکھیں 10 دفعہ قرآن کے اندر قرآن کو عربی 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 کہا گیا. کتنی اہمیت ہے عربی زبان کی کہ ہم سکھائے جائیں. آپ دنیا میں کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی کتاب اپنے اندر اپنی زبان لکھتی ہے، یہ تو ایک چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. جو کتاب اٹھا رہا ہوتا ہے، کتاب اٹھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس زبان کی کتاب اٹھا رہا ہوں. کوئی کتاب اپنے زیادہ سے زیادہ کر بھی دے گی تو 1-2 دفعہ ذکر کر دے گی کہ کس زبان میں لکھی گئی، ورنہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کی زبان بھی لکھے. قرآن بار بار 10 دفعہ میں نے آپ کو دیکھا، بار بار عربی 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 کہتا ہے، اپنی زبان کا بار بار ذکر کرتا ہے. کتنی اہمیت ہے زبان کی. لہٰذا ٹھیک ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ سیکھنی چاہیے، بالکل انگلش سیکھنی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنیکشن رہے. لیکن سب سے زیادہ اہمیت جس کو اللہ نے قرآن میں دی ہے، اس کو اس سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس کو بھی بالکل ہماری مادری زبان کی طرح سکھانا چاہیے تاکہ بچوں اپنے دین سے بھی اپنی تاریخ سے بھی بالکل اچھی طریقے سے جڑ کے رکھیں. آپ ان کو یہ ایک سمجھ لیں ایک ہتھیار دیں گے، اس کے بعد ان کو پتا ہوگا کہ اس کو استعمال کر کے وہ دنیا میں خیر پھیلا سکتے ہیں. اگر آپ انہیں کوئی طاقت ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ بیچارے لولے لنگڑے ایسے ہوں گے جیسے لاٹھی کا سہارا لے کے، ترجموں کا سہارا لے کے چلیں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. پھر وہ ایک رکاوٹ بنے گی ان کے اور قرآن کے درمیان. ان کو سکھائیں اس طریقے سے، اور پھر یہ دروازے، بہت سے خیر کے دروازے کھولیں گے. قرآن دنیا کے اور سارا لٹریچر کھلے گا، اور قرآن جو ہے دنیا کی تمام ہمیں فیلڈز کے اندر وہ ہدایت دیتا ہے کہ معاشرت کیسے چلانی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، سیاست کیسے کرنی، تمام اصول انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، انسان کو زندگی میں حوصلہ دیتا ہے جینے کا. وہ اگر ڈائریکٹ قرآن عربی سے لیں گے تو قوم آپ دیکھیں کیسے ہر فیلڈ میں اٹھے گی. یہ صرف نہیں ہے کہ عربی سیکھ لیجیے کوئی قرآن کی وجہ سے، قرآن سیکھنے سے کیا ہوگا، پوری دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے. تو لہٰذا تمام ذمہ داران کے لیے، یہ صرف پاکستان کے وزیر تعلیم کے لیے تو ہے ہی کیونکہ ان کے پاس اقتدار، لیکن جن لوگوں کے پاس اپنے اپنے دائرے کے اندر اقتدار ہے تعلیم کے اوپر، وہ اثر ڈال سکتے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ویڈیو ہے، آپ کو پرنسپل ہوں کسی اسکول کے یا کسی یونیورسٹی کالج کے ڈین ہوں، جو بھی ہوں، جہاں تک ہو سکے قرآن عربی زبان کو اس طرح سکھائیں، اس طرح پڑھائیں کہ گویا وہ آپ کی مادری زبان ہے. اور آپ دیکھیں انشاءاللہ اگلی نسلیں کیسے بدلتی ہیں. یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وزیر کے ساتھ مطلب وزیر تک بھی بات پہنچ سکے اور تمام ان لوگوں تک بھی بات پہنچ سکے جو تعلیم کے جو نظام ہے اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں.